شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب۔ پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اچھا، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا، اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات، اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ یہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں ہے، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں۔ ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقررہ میعاد ہے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا۔ وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا، اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہا جائے گا کہ لے چکھ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں۔ وہ
آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے۔ وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی، اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا۔ انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ غرض اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔